بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت عقیدت الفطر پیار سے درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. سامعین عزیز وقار، اللہ رب العزت کا لاکھوں بار شکر ہے کہ آج ہم ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں اور اس مسجد شریف کے منور و معطر ماحول میں حاضر ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دنیا داروں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ عہدے میں ترقی اور اختیارات میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان کے نخرے بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس بندے سے رابطہ کرنا یا اس کے سامنے اپنی کسی حاجت کو یا اپنی کسی دشواری کو پیش کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اگرچہ اس میں کسی حد تک انتظامی معاملات کا بھی دخل ہو سکتا ہے، مگر حقیقی دشواری کم نہیں ہوتی بلکہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے. خالق کائنات جل مجدہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بلکہ حقیقت میں صرف وہی بادشاہ ہے. ساری مخلوق اس کے در کی سوالی ہے، ہر ایک اس کی رحمت کا محتاج ہے. اس کے باوجود وہ بادشاہوں کا بادشاہ اس کے شان کرم کا یہ عالم ہے کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی وقت کسی بھی زبان میں کوئی بھی حاجت لے کے اس کے در پہ جا سکتا ہے. جب وہی اختیار کا کچھ حصہ وحدہ لا شریک انسان کو دیتا ہے تو اس سے ملنا، اس کے سامنے جانا مشکل ہو جاتا ہے. اور جو خالق کائنات ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے کسی بھی لمحے میں، کسی بھی وقت، کسی بھی زبان میں میرے سامنے پیش آؤ، اور کسی بھی حاجت کے لیے اس کے حضور اپنی التجا پیش کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں. ہر ایک، ہر وقت، ہر جائز حاجت بغیر کسی جھجک کے اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کر سکتا ہے. اب دنیا والوں سے مانگے تو وہ ناراض ہوتے ہیں. آپ کسی کے در پہ جائیں نا، ایک دفعہ مانگیں گے، دو دفعہ مانگیں گے، ہوتا ہے ہر انسان کی زندگی. کہتا ہوں یار تو یہی وتیرہ بنا لے. تو خالق کائنات کے حالانکہ اس کے پاس اتنا کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ بادشاہوں کے بادشاہ کا دیا ہوا ہے، پھر بھی مگر خالق کائنات کی شان یہ ہے اس سے جتنا مانگے وہ خوش ہوتا ہے، اس سے جتنا مانگے وہ راضی ہوتا ہے، اور جائز امور کی بھیک مانگنے پر وہ کبھی ناراض نہیں ہوتا، بلکہ نہ مانگنے پہ وعید ہے کہ تم مانگتے کیوں نہیں، تم مانگتے کیوں نہیں ہو. مالک مہربان نے ہمیں اپنی بارگاہ سے دعائیں مانگتے رہنے کا حکم دیا ہے اور انہیں قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے. اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کن آداب کا اہتمام کرنے سے دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں. اس وقت مجموعی طور پر امت مسلمہ ایسے حالات کا شکار ہے کہ جن میں بے بس عوام فقط دعا ہی کر سکتی ہے. چنانچہ اسی ایک بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس نشست میں مختصراً دعائے عہد مضطر سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کہ دعا ہی وہ ہتھیار ہے کہ جس سے انسان
اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں دعا کرنے کا، اس کے در سے مانگنے کا حکم دیا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کتنا شان بندہ پروری ہے۔ فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، اللہ رب العزت فرماتا ہے، تمہارا رب حکم دیتا ہے، اس نے کہا ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب، کوئی ایسا دیکھا ہے آپ نے مانگنے دینے والا، عطا کرنے والا، جو کہے آؤ مانگو مجھ سے، میں استجب لکم، میں تمہیں عطا کر رہا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں پہ ایک بات کرنے کا حکم دیتا ہے، ایک طریقہ سکھا رہا ہے، اگر آپ اس طریقوں کو چھوڑ کے اس کے مخالف جانے کی کوشش کرو گے تو اس کی بھی قرآن وعید بتاتا ہے ساتھ ہی۔ ان الذین، آؤ میرے در پہ مانگو، سب کچھ عطا کر رہا ہوں، سب کچھ تمہارے لیے ہے، لیکن ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اگر میرے احکامات سے تکبر کرو گے، روح گردانی کرو گے، ان سیدخلون جہنم داخرین، پھر گمراہی اور پھر جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ سبحانہ وتعالی من الدعاء، اللہ رب العزت کے نزدیک، یہ سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے یہ حدیث، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے جو عبادات میں اکرم، عزت والی، سب سے بلند مقام والی اگر ہے تو وہ اللہ کے حضور اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ غیر تربیت یافتہ جب مشکل میں دعا کرتے ہیں، مگر جب مشکل آتی ہے تو انسان اللہ کو پکارتا ہے، جو غیر تربیت یافتہ ہے، اور جب آسائش ہوتی ہے تو وہ پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا نا، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَا، کہ انسان کو جب پریشانی آتی ہے، قرآن کریم نے اس مضمون کو 3 مقامات پہ بیان فرمایا کہ جب پریشانی آتی ہے انسان کو تو وہ اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن جب وہ پریشانی اس کی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ بھول جاتا ہے کہ اس کا اور اللہ رب العزت کا کوئی رشتہ تھا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، یہ ہر بندے کی زندگی میں ہوتا ہے، جب پریشانی آتی ہے تو گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قاعدن او قائما، بیٹھتا ہے تو بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، اور کھڑا ہوتا ہے تب بھی اللہ کو یاد کرتا ہے کہ اللہ ہوتا ہے یہ مشکل ہو جائے، پکا نمازی، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، اللہ فرماتا ہے جب پھر میں مشکل دور کر دیتا ہوں اس کو، مر کأن لم يدعنا الى ضر مسہ، پھر اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے جیسے اس کو کبھی کسی پریشانی نے گھیرا ہی نہیں تھا۔ اور دوسری جگہ پہ قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، پہلے کہا تھا اٹھتے بیٹھتے ہوئے وہ اللہ کو یاد کرتا، کہتا پوری توجہ کے ساتھ وہ اللہ سے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اور پھر ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ، کیا خوبصورت اسلوب ہے قرآن کریم۔ ثم اذا خولہ، جب میں اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہوں، نعمتا منہ نسی ما، جس اپنی نعمت سے اپنی رحمت سے اس کی مصیبت کو دور کرتا ہوں، نسی ما کان یدعو الیہ، مسجد میں دیکھا نا کئی نئے نئے نمازی ماشاءاللہ آتے ہیں، ہفتے کے بعد 2 ہفتوں کے بعد مہینے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر بڑی خوبصورت وہ روایت یاد آ رہی ہے، ہر وقت اللہ رب العزت سے مانگتے رہا کرو۔ حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا ہے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، کہے یا رسول اللہ علمنی شیئا، کہ مجھے کچھ سکھائیے، اسأل اللہ بھی، اسألہ اللہ بھی، کہ میں اللہ رب العزت سے مجھے کوئی وظیفہ بتائیے کہ میں اللہ سے مانگوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ رب العزت سے عافیت طلب کرو۔ اب چچا کہتے ہیں کہ کچھ دن گزر گئے تو میں نے سوچا یار رسول اللہ اس دن شاید مصروف ہوئے ہوں گے، کوئی لمبا چوڑا مجھے وظیفہ نہیں بتایا آپ نے، تو پھر میں حاضر ہوا، فمکثت ایام، میں کچھ دنوں کے بعد پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، میں نے کہا علمنی شیئا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے کچھ بتائیے،
اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عباس یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اے عباس، اے رسول اللہ کے چچا، یہ سلوک ہے نا بتانے کا کہ اے رسول اللہ کے چچا، اللہ رب اسأل اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت طلب کرو۔ اللہ رب العزت تمہیں عطا کرنے والا ہو نا، ساری دنیا چھیننے والی ہو، کوئی چھین نہیں سکتا تم سے، یہ اللہ کی عافیت ہے۔ اور ساری دنیا تمہیں دینے والی ہو اور اللہ رب العزت کی مرضی اور اس کی رضا نہ ہو تو کوئی تمہیں عطا نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہر وقت اللہ رب العزت سے مانگتے رہا کرو۔ اور پھر وہ جو آیہ مبارکہ میں نے پہلے تلاوت کی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، کہ ہم نے رسول بھیجے امتوں کی طرف، پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، جب انہوں نے سرکشی کی تو ہم نے انہیں بڑی سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑ لیا۔ اور پھر فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، ہونا تو ایسے چاہیے تھا کہ جب کوئی پریشانی یا مصیبت ہو تو اللہ رب العزت کو پکارا جائے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان پہ ہمارا عذاب آیا تضرعوا، تو وہ اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے، لیکن وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، کیونکہ دل اللہ رب العزت نے سخت کر دیے تھے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر، بعض اوقات انسان کوئی کام کرتا ہے نا دنیا داری کا تو وہ کہتا ہے یہ بہتر ہے میرے لیے، مثال کے طور پہ نماز کا وقت ہے، اب کوئی بندہ کام کر رہا ہے، وہ نماز کو چھوڑ رہا ہے تو اس کے لیے وہ کام بہتر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی نے پوچھا تھا نا، یا رسول اللہ یہ بتائیں بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، اب کیسے پتہ چلے کہ یہ پریشانی یا یہ مصیبت میرے لیے آزمائش ہے یا میرے لیے عذاب ہے؟ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات بتائی، فرمایا کوئی بھی تم کام کرتے ہو، اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، وہ پریشانی، وہ چیز تمہیں اللہ سے قریب کر رہی ہے تو وہ تمہارے لیے آزمائش ہے، سبحان اللہ، اور اگر وہ چیز تمہیں اللہ رب العزت سے دور کر رہی ہے تو وہ تمہارے لیے عذاب ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، ہر اس کام کی، ہر اس راستے کی پیروی کرو جو تمہیں اللہ کے قریب کرے۔ کوئی کام، کوئی راستہ، کوئی بھی پریشانی تمہیں اگر اللہ سے دور کر رہی ہے تو یقین جانیے وہ راستے کا غلط انتخاب کیا ہوا ہے تم نے۔ اگر کوئی بھی راستہ، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی قدم تمہیں اللہ کے قریب کر رہا ہے، آپ کسی پریشانی میں ہے اور اس پریشانی کی وجہ سے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے، عبادات میں چاشنی آ رہی ہے، یقین جانیے وہ صحیح راستے پہ آپ جا رہے ہیں، اللہ کا تمہیں قرب حاصل ہو رہا ہے۔ اور قرب کا معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ تمہیں اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہونا شروع ہو جائے، عبادات میں مزہ آنا۔ آپ کوئی چیز کیوں کھاتے ہیں بار بار؟ کہ اس میں مزہ آتا ہے، اس کا ایک لطف ہوتا ہے۔ اگر تمہیں اللہ کے حضور سر جھکانے کا لطف آنا شروع ہو جائے، یقین جانیے کامیابی کی سیڑھی پہ قدم آپ نے رکھ دیا۔ اور اگر اللہ کے حضور سر جھکانے کو تم مصیبت یا بوجھ سمجھنا شروع کر دو تو سمجھ لو کہ پھر غلط ٹریک پہ آپ چل رہے ہیں۔ اور جب صحیح راستے پہ ہوں گے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ سے مانگ کے دیکھو، سوال کرو۔ وہ کتنا اللہ رب العزت نے یہاں پہ ایک منظر کشی کیا، میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ جب ہم انہیں پکارتے ہیں، بارگاہ رسالت میں صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ جب ہم اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ کیا، ہماری پکار کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، کیسے جواب دیتا ہے؟ اس منظر کو قرآن نے بیان کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بڑے قریب سے ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں، اور سنتا ہی نہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے پھر عطا کرتا ہوں۔ ہر وقت اللہ کے حضور مانگتے رہا کرو، اللہ سے مانگتے رہا کرو۔ اور اللہ نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، انا عند ظن عبدی وانا معه اذا دعا، جیسے اللہ کو تم گمان کرو گے اللہ رب العزت ایسا ہی تمہارے ساتھ سلوک کرے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت اسلام کی ان تعلیمات پہ عمل کی ہمیں
توفیق عطا فرمائے. دعائیں مانگنا اللہ سے مانگنا یہ سید الانبیاء کی سنت بھی ہے، اللہ نے حکم بھی دیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے. اللہ ہمیں اس پہ رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سنتے ہیں